بات کریں گے میٹاورس میں ہونے والے عجیب و غریب واقعات کے اوپر، جسے جان کر آپ بھی حیرت کے سمندر میں ڈوب جائیں گے۔ لیکن KRD کوڈز چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ کوئی انفارمیٹیو ویڈیو آپ سے مس نہ ہو جائے۔ تو جناب، کیا آپ یقین کریں گے کہ ورچوئل ورلڈ کا ابھی مکمل طور پر آغاز بھی نہیں ہوا اور ایک افسوسناک واقعہ بھی رونما ہو گیا ہے۔ لندن میں رہنے والی نینا جین پٹیل نے یہ کلیم کیا ہے کہ میٹاورس میں ان کے ساتھ 3 سے 4 میل ایواتارز نے جنسی زیادتی کی کوشش کی ہے۔ نینا کے مطابق ان کے فیمیل ایواتار کو غلط طریقے سے چھوا گیا اور جب انہوں نے مزاحمت کی کوشش کی تو قہقہا لگا کر یہ کہا گیا کہ تمہیں تو یہ سب اچھا لگ رہا ہوگا، کیوں اداکاری کر رہی ہو؟ نینا، جو خود بھی میٹاورس پہ ریسرچ کا کام کر رہی ہیں، اس حادثے کے بعد ذہنی اذیت کا شکار ہیں، کیونکہ ان کے مطابق یہ عمل حقیقت سے اتنا قریب تر محسوس ہو رہا تھا کہ بجائے اس کے کہ وہ ہیڈ سیٹ فوری طور پر اتار کر پھینکتی، الٹا ان کا جسم خوف سے منجمد ہو گیا، کیونکہ ورچوئل ریالٹی حقیقت سے اتنی قریب ترین ہوتی ہے کہ انسان یہ فرق کرنا چھوڑ دیتا ہے کہ وہ ایک غیر حقیقی میٹاورس میں ہے یا اپنی دنیا میں۔ یوں تو خاتون کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ کہہ کر کہ یہ واقعہ جو وہ سنا رہی ہیں یا تو من گھڑت ہے یا مبالغہ آرائی پہ مبنی ہے، اور بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کو وومن ایواتار کے روپ میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ لیکن نینا کے انکشافات کے بعد مارک زکربرگ کے میٹا پہ کافی تنقید کا سلسلہ بھی جاری ہو چکا ہے، کیونکہ یہ واقعہ بھی فیس بک میٹا کے پلیٹ فارم ہاریزون ورلڈز پہ رونما ہوا تھا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ میٹاورس میں شادی بھی ہو چکی ہے؟ جی ہاں، ہندوستان کی ریاست تامل ناڈو سے تعلق رکھنے والے ایک کپل نے باقاعدہ میٹاورس میں 6 فروری کو شادی تک رچا لی۔ چونکہ کورونا وائرس کی تازہ یلغار کے بعد وہ اپنی شادی پہ 100 سے زیادہ لوگوں کو بلا نہیں سکے تھے، اسی لیے انہوں نے میٹا ورس میں شادی کی ریسیپشن منعقد کر لی، جس میں انہوں نے 1000 سے زائد لوگوں کو شمولیت کی دعوت دی، وہ بھی ہیری پوٹر تھیمڈ میں آنے کی۔ خاص بات یہ ہے کہ اس شادی کی تقریب میں جہاں بہت سے دوسرے مہمانوں کے ایواتار تھے، وہیں ایک ایواتار دلہن کے والد کا تھا، جن کا کچھ ماہ پہلے ہی انتقال ہوا تھا۔ دولہا نے اپنے سسر کا ایواتار بنا کر ان کو بھی اپنی شادی میں شامل کر لیا، جو کہ صرف ورچولی ہی ممکن تھا۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی ورچوئل ریالٹی میں شادیاں منعقد ہو چکی ہیں، لیکن اس شادی کی دھوم سب سے زیادہ رہی۔ میٹاورس کے حوالے سے دھوم تو 2021 کے آخر میں زیادہ شروع ہوئی تھی، جب سے مارک زکربرگ نے فیس بک کا نام میٹا رکھ دیا تھا اور میٹاورس کو اون کرنا شروع کیا تھا۔ لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ اس پر کام بہت سالوں سے کیا جا رہا ہے۔ ورچوئل ریالٹی کے ذریعے 2020 میں ساؤتھ کوریا سے تعلق رکھنے والی ایک ماں کا ملاپ کروایا گیا اپنی بیٹی سے، جس کو 2016 میں وہ بلڈ کینسر جیسے جان لیوا مرض میں کھو بیٹھی تھی۔ میٹنگ یو نامی ڈاکیومنٹری بنائی گئی ساؤتھ کوریا کے مشہور براڈ کاسٹر کی جانب سے، جس میں VR ہیڈ سیٹ پہنایا گیا ماں کو، اور اس ورچوئل ورلڈ میں وہ ملی اپنی 7 سالہ بیٹی سے۔ ڈاکیومنٹری میں دکھایا گیا کہ جب ماں اپنی انتقال شدہ بیٹی سے ملی تو اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکی اور آپ دیدہ ہو گئیں۔ ان کی اس کلپ کو 20 ملین سے زائد لوگوں نے دیکھا۔ دونوں ماں بیٹی نے آپس میں باتیں کی، ٹیبل پہ بیٹھ کر کیک کٹ کیا، اور جاتے جاتے بچی نے ماں کو کہا کہ میری ساری تکلیفیں ختم ہو گئی ہیں اور میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ یہ سب بچی کی پرانی ویڈیو فوٹیجز اور پکچرز کی مدد سے کیا گیا، جس نے میٹاورس میں فوت شدہ لوگوں کی واپسی کی راہیں کھول دی ہیں، اور اس ٹیکنالوجی سے موت کو بھی شکست دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آخر میں آپ کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہی ہوں، کیا
آپ بھی اس عجیب و غریب دنیا کے عجیب و غریب واقعات کا حصہ بننا چاہیں گے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے.